نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اس کتاب کی جو سب سے ایک امیزنگ بات مجھے لگی، ایک تو میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ جو پیرنگ انہوں نے کی ہے، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا الشہید، الرقیب، دو اسماء حسنہ اور ان کی پیرنگ۔ آج جو ہے وہ گروپ آف 4 اسماء الحسنہ ہیں، المہیمن، المحیط، المقیت اور الواسع، اور واقعی یہ جو چاروں نام ہیں یہ اوور لیپنگ ہیں۔ تو مجھے بہت رشک بھی آ رہا تھا اس معرفت پر کہ جو یہ صاحب کتاب ہیں ان کو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی، کہ جس کے ذریعے انہوں نے یہ سب گروپنگ کی ہے، اور بہت ہی جامع انداز میں اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں المہیمن۔ قرآن پاک میں المہیمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے حوالے سے تو ایک مقام پر ہی آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الحشر آیا 23، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اب المہیمن کا ترجمہ کلوزر ٹو الرقیب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، الرقیب نگران، ایسے گردن کے پاس سے پیچھے سے نگرانی کرنے والا۔ تو المہیمن کا معنی خفیہ امور پر اطلاع رکھنے والا، سینے کی چھپی باتوں پر مطلع، وہ ہستی جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور مخلوق کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جو بھی قول اور فعل ان سے سرزد ہو رہا ہے ان کا نگران ہے، ان کا کوئی عمل اس سے غائب نہیں، زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ جو لفظ ہے نا ہیمنہ، ہیمنہ کہتے ہیں کہ مرغی جب اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، ان کی نگرانی اور ان کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی اسی روٹ ورڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اور رائٹر ہیں جنہوں نے کتاب فقہ القلوب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں المہیمن العالی علی کل مخلوق۔ وہ المہیمن، وہ نگران ایسا ہے کہ جو بلند مرتبہ ہے اور ہر مخلوق پر نگران ہے۔ المؤمن المہیمن علی کل مؤمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام کے ساتھ المہیمن کی صفت لگتی ہے کہ وہ المؤمن المہیمن ہے، یعنی وہ امن دینے والا نگران ہے ہر مومن پر۔ الکریم المہیمن علی کل کریم، وہ ہر کریم پر، ہر سخی پر، ہر معزز انسان پر، ہر نیک انسان پر الکریم المہیمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم ہیں، جود و سخا والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ المہیمن ہے۔ الکبیر المہیمن علی کل کبیر، کوئی اگر اس دنیا میں بڑا ہے، چاہے وہ علم میں بڑا ہے، چاہے وہ مال میں ہے، چاہے وہ اتھارٹی اور اقتدار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے اور اس پر مہیمن ہے۔ پھر اسی طرح الحکیم المہیمن علی کل حکیم، ہر حکیم پر، ہر دانا پر، ہر وزڈم والے انسان پر اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے اور اس پر نگران بھی ہے۔ العلیم المہیمن علی کل علیم، الجبار المہیمن علی کل جبار، القوی المہیمن علی کل قوی۔ سبحان اللہ، انسان اپنے آپ کو اپنی
جیسے کہتے ہیں نا اوقات میں رکھ لے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ذریعے سے پہچان لے کہ اگر میرے اندر کوئی علم یا کوئی خوبی یا کوئی نیکی یا کوئی کسی قسم کی تھوڑی بہت جزوی ناقص بڑائی آ گئی ہے، چاہے علم کی ہے چاہے اقتدار کی ہے، کوئی بھی ہے، تو میں یہ یاد رکھوں کہ میرے اوپر فوق کل ذی علم علیم والی بات کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، کہ ہی سرٹنلی پٹس یو ان یور پلیس، کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو، وہ تم سے بڑا بھی ہے اور وہ تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ پھر مہیمن کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، اور یہ ہے سورہ المائدہ آیا نمبر 48، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف ایک کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں، من الکتاب کتابوں میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور نگران ہے ان کتابوں پر۔ یہاں پر نگران ہونا سے کیا مراد ہے؟ قرآن کس طرح تورات انجیل زبور پر نگران ہے کہ جو قرآن ان کی جس بات کو انڈورس کرتا ہے اس کو لے لیا جائے گا، قرآن ان کے جس بات کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کوئی ایسی باتیں کہ جو نہ خلاف ہیں قرآن کے اور نہ اس کے مطابق، تو اس پر توقف اختیار کیا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ تو یہ تو ہے ہمارا رب المہیمن، ہر چیز پر نگران اور اپنی قوت کے ساتھ نگران۔ دوسرا صفاتی نام المحیط، اور یہ نام قرآن میں متعدد جگہوں پر آیا ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النساء آیا 126 میں فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آل عمران 120 میں ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا واللہ محیط بالکافرین، البقرہ 19، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، مراد ہے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو اللہ کے علم کی ہر چیز پر احاطے اور قدرت اور غلبے کی دلیل ہے۔ احاطہ، قدرت اور غلبہ، جیسا کہ سورۃ الاسراء میں آیا 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ الطلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہاں تو سورہ الطلاق کی یہ آیا پوری نہیں ہے، لیکن ہم اس پوری آیت کو پڑھیں تاکہ بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ الطلاق ورس 12، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اسی کی مثل۔ اور اس میں بہت سی تفاسیر ہیں کہ زمین کے نیچے جو ہے نا تہیں ہیں مختلف، وہ 7 ہیں، اللہ عالم، یا یہ کہ پلانٹ 7 ہیں، اللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ یتنزل الامر بینہن، اور ان سب کے درمیان آپ سوچیں 7 آسمان 7 زمینیں، ان سب کے درمیان حکم جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، سب کچھ مینیج ہو رہا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم لوگ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں 7 آسمان، ہر 7 زمینیں، ہر چیز کو مینشن کر کے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور جو ملک ہے اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، جا ہی نہیں سکتی۔ پھر اسی طرح سے سورہ الجن آیا 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ان کے پاس جو ہے اس کا اس نے احاطہ کیا ہے اور ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ میں کوئی غفلت ہے کہ وہ احاطہ نہ کر سکے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عاجزی و بے بسی ہے کہ ایک طرف سے ایک چیز کنٹرول کرتے ہیں تو دوسری جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی جو حفاظت ہے وہ تھکاتی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو غلبہ ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ جو غلبہ ہے یا جو احاطہ ہے، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، احاطہ علمی، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ تک بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرہ کیا، ذرے کے آگے سے پارٹس بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دوسرا ہے احاطہ قدرت، یعنی اس زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا احاطہ قہر و غلبہ، کہ اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا، اللہ تعالیٰ کو ہرا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الرحمن میں جنات اور انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے معاشر جن و انس، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں، اور زور ہے نہیں تمہارے پاس، اتنا زور نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور یہ اسٹیفن ہاکنگ کی ایک وہ تھیری بھی تھی نا کہ ہم اگر ایسا کوئی وہیکل بنا لیں کہ جو گریویٹیشنل پل کو ڈیفائی کر لے اور اس کو بریک کر لے گریوٹی کو، تو پھر ہم نکل سکتے ہیں اس کائنات کے کناروں سے۔ اور لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ جتنا زیادہ ایک جو وہیکل ہے وہ یعنی وہ اسپیس میں جاتی ہے یا واٹ ایور، تو اتنی ہی اس کی گریویٹیشنل پل جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ سلو ہو جاتی ہے اس کی سپیڈ، اور نہ ہی ہم لائٹ کی سپیڈ کو ڈیفائی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس سے تیز جا سکتے ہیں، تو ہم تو کہیں نکل ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک کہانی سنائی جاتی تھی، بڑی دفعہ میں نے اس کو پڑھا بھی ہے، اور اب اللہ عالم کہ وہ کتنی اوتھینٹک ہے، لیکن اس میں نا جو بات کہی جا رہی ہے نا، وہ عین اللہ تعالیٰ کا جو احاطہ ہے نا مخلوق کا جو اس نے کیا ہوا ہے، اس کی معرفت وہ کرواتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم یہ ایک رائچس انسان تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے گناہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو کہ اللہ کی زمین میں سے نکل جاؤ تو گناہ کر لو پھر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ تم جس کی زمین میں رہتے ہو اور اسی کی زمین میں رہتے ہوئے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو پھر کہنے لگے کہ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ اس کا رزق مت کھاؤ، کوئی اور کسی اور کا رزق کھاؤ۔ تو وہی بات اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ جب موت کے فرشتے آئیں نا تو ان کو کہنا میں نے نہیں جانا، میرا دل نہیں چاہ رہا مرنے پہ۔ تو اس نے کہا یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، جس کی موت آ جاتی ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر تو تم یعنی اگر تم موت سے بھی نہیں بھاگ سکتے تو پھر تم گناہ کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ جب موت کے فرشتے آئیں قبر میں تمہارے عذاب ثواب کے سوالات کے لیے تو ان کو کہنا میں نے نہیں جواب دینا۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا پھر جب اگر تمہیں دوزخ میں خدا نخواستہ ڈالا جانے لگا تو کہنا میں نے نہیں جانا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں سے تو کسی چیز کا بھی میرا اختیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم ایسے یہ کیسے کر سکتے ہو کہ تم اگر اتنے بے اختیار ہو؟ ہر طرف سے ایسے لگتا ہے نا کہ انسان ٹریپ میں ہے، انسان ٹریپڈ ہے،
اور یہ ٹریپ، یہ احاطہ، یہ ہمارے رب کا احاطہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ احاطہ ہمارے ہی لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اگلا نام المقیت، یہ بھی قرآن میں ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النساء آیا 85 میں فرماتے ہیں، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہاں پر ایک معنی جو ہے مقیت کا وہ نگہبان کیا گیا ہے، لیکن مقیت کے بہت سے معنی ہیں، اور ان میں سب سے جو مین میننگ ہے نا وہ ہے الرزاق، رزق دینے والا۔ اس لیے کہ قوت کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہے اقواتہا، وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اس کی ساری، اس کی قوتیں، اس کی روزی، اس کی پروویژن ساری زمین کی 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی۔ تو مقیت کا ایک معنی ہے موجودات تک ان کی خوراک پہنچانے والا، ان کو رزق دینے والا، اپنی حکمت کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے، چھوٹے بڑے کا رزق پہنچاتا ہے، غنی فقیر قوی کمزور سب کا روزی رساں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود آیا 6 میں فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ان کی جائے قرار یعنی دنیا اور دائمی ٹھکانہ یعنی آخرت کو وہ جانتا ہے، اور ہر ایک بات لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اور ہم نے ایک دفعہ اسکول میں بچوں کے لیے ایک پریزنٹیشن بھی بنائی تھی کہ کیسی کیسی ویز آف فیڈنگ ہیں، کھلانے کی، کہاں کہاں کس کس جانور کا، کس کس جاندار کا اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، حیوانات کا، نباتات کا، ایک دوسرے کے اندر رزق رکھا ہوا ہے۔ کچھ وہ جو پلانٹس ہوتے ہیں کہ جو درختوں کے اوپر ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے اپنا رزق لے رہے ہوتے ہیں، یہ شعور ان کو کس نے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ المقیت ہے، اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اور یہ رزق اور خوراک کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کے وقت ہی لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیا 10 میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اس میں اوپر سے پہاڑ لگائے اور اس میں برکت کی، اور اس میں 4 دن میں اس کی خوراک کا اندازہ لگایا، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی زمین کے باسی جس رزق کے محتاج تھے، جن زمینوں کی کاشت اور درخت لگانا ان کی ضرورت تھی، اور ان کی معیشت کے لیے جس تجارت کی بھی ضرورت تھی، درختوں اور منافع کی ضرورت تھی، وہ سبھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے تھوڑا دیکھا کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر کے تو فوڈ چینز بنائی ہے نا۔ آپ لوگوں نے اگر پڑھی ہو تھوڑی بایولوجی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فوڈ چین میں سب سے پہلے تو سورج ہوتا ہے نا، اور اگر سورج نہ ہو، آپ دیکھیں ہمارے سے لاکھوں میل دور اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک ایسا ستارہ رکھ دیا کہ جو ہمارے لیے یہاں پر زمین پر ہمارا رزق بہم پہنچانے میں مددگار ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی دھوپ ہوتی ہے تو کچھ فصلیں پکتی ہیں، سورج کی وجہ سے ہی بخارات اٹھتے ہیں اور پھر بارشیں برستی ہیں تو فصلیں پکتی ہیں۔ سورج نہ ہو تو زمین پر زندگی، کوئی رزق، کوئی چیز ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ مثلاً ایک فوڈ چین ہے نیکٹر، یعنی فلاورز کا نیکٹر، نیکٹر سے بٹرفلائز سے اسمال برڈز سے فاکس، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے ایک فلاور ہوتا ہے ڈینڈیلین سے اسنیل اس کو کھاتی ہے، اسنیل کو فراگ کو برڈ، اور برڈ کو پھر فاکس۔ پھر اسی طرح فروٹس کو منکیز، اور منکی کو کون کھاتا ہے؟ منکی ایٹنگ ایگل، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے گراس اینٹیلوپ کو ٹائیگر کھا جاتا ہے، اور ٹائیگر جب مرتا ہے تو اس کو
ولچرز کھا جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہربیورز بنائے ہیں, کچھ اومنیورز ہیں. ہربیورز جو صرف ویجیٹیشن کھاتے ہیں, اومنیورز ہیں جو دونوں چیزیں کھاتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں سبزیاں بھی کھاتے ہیں انسان کی طرح. کارنیورز ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق ان کا ہیبیٹیٹ بنایا ہے اور ان کے مطابق ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروویژن دی ہے. پھر یہ جو واٹر فوڈ چینز ہوتی ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایلجی کو کھاتا ہے ماسکیٹو لاروا, ماسکیٹو لاروا کو ڈریگن لاروا فش, اور اس کو پھر بڑی فش, اور اس کو پھر رکونز. بہرحال بے شمار فوڈ چینز تھیں کہ جو کہ بہت میسمرائزنگ تھیں کہ کس طرح سے ہم, کتنی تو ہیں کہ جن کا اینڈ جو ہے نا وہ ہیومنس پہ تھا. اور پھر ہیومنس سے آگے بھی ایک چیز تھی, ورنہ تو ویسے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم پہ اینڈ ہو گیا, بس اب ہم نے کھا لی تو اب فوڈ چین ختم ہو گئی. ہیومنس کے آگے فوڈ چین تھی. یہ جو زمین کے کیڑے جب ہم زمین میں دفن ہو جائیں گے تو یہ جو ہمیں کھاتے ہیں یہ بھی فوڈ چین کا حصہ ہے جناب. پھر وہی چیز جو ہے وہ ہم کسی بھی دیوار کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں, ہم کوئی اینٹ بن کے کسی دیوار میں چنے ہوئے ہوں, ہمارے جسم کا کوئی حصہ. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ المقیت. پھر المقیت کے کچھ اور معنی بھی ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ نگہبان. ابن عباس کہتے ہیں مقیت کا معنی ہے حفاظت کرنے والا. مجاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا. ایک اور قول کے مطابق حساب لینے والا. سعید بن جبیر کہتے ہیں اس کا معنی ہے قدیر. اور عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں اس کا معنی ہے پورا پورا لینے والا. ضحاک کہتے ہیں کہ اس کا معنی رزاق ہے. اچھا, اب یہ بھی درست ہے کہ یہ ان سارے معنی کو شامل ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قوت یعنی روزی رزق پہنچاتا ہے انسانوں کو, حیوانوں کو. اچھا, اب رزق اور روزی کیا صرف کھانا پینا ہی ہے؟ بدنی ضروریات ہی کیا رزق ہوتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمارے بدن کی جو قوت ہے اس کا تو ہم نے ذکر کیا نا. پھر ہماری روح کی بھی قوت ہے, ہماری روح کی بھی روزی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دین کا علم, الہی علوم. فرشتوں کی قوت, فرشتوں کی روزی, حمد و تسبیح. اور قرب قیامت میں مومن کا رزق بھی تسبیح ہوگا. یہ روحانیت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں گے وہ مومن جو اس وقت دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے, کیونکہ دنیا تو ساری کی ساری اپنی اٹریکشنز کے ساتھ دجال کے ہاتھ میں ہوگی, اور مومن تو بھوکے پیاسے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو اللہ کا ذکر کافی ہوگا. ایک شاعر کا قول ہے, فقوت الروح ارواح المعانی ولیس بأن طعمت وأن شربت. روح کی غذا معنی کی حقیقت ہے, صرف یہی خوراک نہیں کہ کھا لیا اور پی لیا. اور ہمیں اس خوراک کی تو کتنی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہیں, پھر ہم انہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں جسم کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری روح نے ہضم نہیں کرنی کیونکہ اس کی فطرت کا حصہ نہیں ہے, اور ہم اس کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, کھلا رہے ہوتے ہیں دن رات, اور وہ بیچاری پھر وہ پریشان ہوتی ہے, پھر اپسیٹ ہوتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں اب ڈپریشن ہو گیا, اب انگزائٹی ہوگی, پھر ہم دوائی لینے چل پڑتے ہیں. اچھا, ایک اور قوت بھی ہے, اور وہ ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز ملیں, دین کا کام کرنے کی آپ کو اپرچونیٹیز ملیں. یہ بھی قوت ہے, یہ بھی روزی ہے. اور جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا کام کرنے کی اپرچونیٹی ملے, اس پر ضرور آپ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ میں نے نہیں کرنا. ہاں, یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کیجئے, آپ اپنی خوب تیاری کریں اور ٹائم کو مینیج کریں, اور اگر فی الحال بزی ہیں تو پھر آپ ان کے لیے آئندہ کا کوئی وقت رکھیں, لیکن رکھیں ضرور. جہاں کہیں آپ کو دین کی خدمت کی کوئی اپرچونٹی مل رہی ہو تو اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ المقیت کی دی ہوئی اپرچونٹی ہوتی ہے. اگلا نام الواسع, یہ اسم گرامی قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ البقرہ 247 میں فرماتے ہیں, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ جب طالوت کے بادشاہ بننے پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے اعتراض کیا
تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ آپ دیکھتے جائیے گا کہ کتنا موقع محل کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام آتا ہے آیات کے اینڈ پر۔ اور یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ آیات کے اینڈ پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اس آیت کو سمجھنا، یہ تفسیر میں ایک اور طرح کی وسعت اور ایک اور طرح کا فہم پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے البقرہ 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، جہاں بھی تم منہ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب الواسع کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے اتنا وسیع ہے کہ اس کی ثنا نہیں ہو سکتی، ہم فیدم ہی نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی ثنا خود ہی کر سکتا ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی عظمت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس کا فضل و احسان، اس کا جود و کرم، ہر چیز میں وسعت ہی وسعت ہے، کوئی تنگی، کوئی کنسٹرکشن، کوئی لمٹس لگی ہوئی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک وہ جو دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور ہم کتنے امپرفیکٹ ہیں نا ہم، کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں تو ہماری جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا جو ہے وہ ایک دم خود بخود مس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ اس کی طرف لاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اللہ مجھے دنیا کی تنگیوں سے، کنسٹرکشن سے، اور قیامت کے دن کی تنگی اور کنسٹرکشن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ الواسع ہے، اللہ تعالیٰ دل کی گھٹن، دل کی تنگی، یہاں تک کہ میں کہتی ہوں اگر کسی کو کلاسٹروفوبیا ہے، اگر کسی کو یہ بہت زیادہ رش میں جانے سے اس کو گھبراہٹیں اٹھتی ہیں، تو اللہ الواسع کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ وسعتیں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا۔ اپنی وسعت علمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم کے حوالے سے بھی الواسع ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، الانعام 80۔ میرا رب علم کے لحاظ سے ہر چیز پر چھایا ہے۔ پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورہ طٰہٰ 98، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما۔ سبحان اللہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ علم میں وسیع تر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ علم کے علاوہ اپنی رحمت میں بھی تو وسیع ہے نا۔ اپنی رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، فرشتے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، غافر 7۔ اس کی رحمت اور علم ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا جو رب ہے اس تو نے احاطہ کر رکھا ہے، تو الواسع ہے، تیری وسعت ہے ہر چیز پر، رحمت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، الانعام 147۔ اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو کہو تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ پھر رزق کو وسیع کرتا ہے، الواسع، رزق کی وسعتیں بھی وہی دیتا ہے۔ النساء 130، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر یہ میاں بیوی جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی کشادگی سے کفایت کرے گا، اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر ازدواجی زندگی اس حد تک بٹر اور کٹھن ہو گئی ہے اور اکٹھے بالکل رہ ہی نہیں سک رہے تو صرف اس لیے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، اور عموماً پھر یہ خواتین کا ایک ہوتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح اگر کوئی حالات پہنچ گئے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سک رہا تو پھر جدا ہوں گے، تو پھر یہ مت ذہن میں رکھنا کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، وہ تمہیں دے گا۔ پھر اسی طرح سے رزق کی وسعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آل عمران 73 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہہ دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اسی طرح النور 32 میں فرمایا
ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی وسیع ہے، ٹھیک ہے، علم وسیع، رزق دینے کے پیمانے وسیع، رحمتیں وسیع اور مغفرت بھی وسیع۔ اللہ تعالیٰ البقرہ 268 میں فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تم کو اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ النجم 32 میں ان ربک واسع المغفرہ، سبحان اللہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ اگر تم اجتناب کرو گے کبائر الاثم والفواحش سے، کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے، الا اللمم، مگر لمم، اور لمم کیا ہے؟ کسی گناہ میں تھوڑی دیر کے لیے انڈلج ہونے والا، نفس کی سے مغلوب ہو کر کوئی کام کر بیٹھ کر توبہ کرنے والا، نادم ہونے والا، تو ایسے کو تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر تم کبائر سے اور فواحش سے بچتے رہو گے تو یہ گناہ تمہارے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا، وہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ اب سوچئے کیا یہ وسیع مغفرت نہیں ہے؟ وضو کیا گناہ جھڑ گئے، نماز پڑھی گناہ جھڑ گئے، روزے رکھے گناہ جھڑ گئے، جمعے پڑھے گناہ جھڑ گئے، سبحان اللہ، کیا کیا طریقے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت کی نشانی ہے یہ طریقے مغفرت کے۔ پھر آپ دیکھیے سورہ الزمر آیا 53، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہہ دو میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں بھی بڑے وسیع ہیں، کتنا ثواب دیتے ہیں۔ جنرل فارمولا، ایک عام فارمولا کیا ہے؟ ایک نیکی کا 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور پھر جتنا مرضی جس کے لیے مرضی وہ اس کو بڑھا چڑھا دے، اس کو وسیع کر دے۔ البقرہ 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب دینے میں اتنا الواسع ہونے کا یقین ہوگا تو تبھی تو آپ دیکھیے صحابہ کرام نے کیسی کیسی صدقات کیے ہیں، کیسی کیسی انہوں نے بر کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جب نازل ہوئی تو کیا کیا چیزیں صحابہ لے کر آئے، پورا پورا باغ لا کے اللہ تعالیٰ الواسع کے ثواب پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر ان کو یقین تھا کہ ہمیں واپسی ملے گا ہی ملے گا، وہ الواسع ہے، وہ کہیں زیادہ دے گا ہمیں اس سے، سبحان اللہ۔ اور ہم آج کے دن تک ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے الواسع یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر ان کے دین میں بھی کشادگی رکھی ہے، تو جس چیز کی کوئی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان لمیٹڈ وسعتیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں نا، ہم امپرفیکٹ ہیومنز تو ہماری وسعتیں تو بہت ایک وقت پر ہوتی بھی ہے تو پھر کئی چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ البقرہ 185 ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا البقرہ 185 ہی میں فرمان یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تم سے سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم سے تخفیف کا ارادہ کرتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دین کی کشادگی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے اور نعمت ہے۔ پھر ایک اور آیت سورہ الذاریات آیا 47،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس آسمان کو ہم نے بنایا اپنی قوت سے اور ہم ہیں وسعت دینے والے۔ یہ پھیل رہی ہے، یہ یونیورس جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ جو ہیں کلاسک تفاسیر ان میں لموسعون کا ڈفرینٹ معنی ہے، مثلا ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کے یعنی اس کے کنٹرول کا ہم اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور جو ہمیں یہاں پر انٹرسٹنگ، ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک انٹرسٹنگ جو ڈسکوری ہے وہ ہمیں اس کی ایک اور ایسپیکٹ، ایک اور ٹینجنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ 3 امریکن سائنٹسٹ ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا اور فزکس کا، اور انہوں نے کیا ڈسکور کیا جس پر ان کو نوبیل پرائز ملا؟ وہ ہے دیٹ یونیورس از ایکسپینڈنگ ایٹ این ایور انکریزنگ ریٹ۔ اب ان کی جو اسٹڈی ہے نا وہ یہ تھی کہ جو اسٹارز ایکسپلوڈ کرتے ہیں نا، their study of exploding stars revealed that after the Big Bang, the universe continued to expand for several billion years, but at a slower rate than today. Now, their discovery raised a fundamental question. What is pushing the universe apart? کیا چیز ہے جو اس کو وسعت دیتی چلی جا رہی ہے؟ Scientists have labeled it dark energy, but nobody knows what it is. نوبیل پرائز لے لیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا پتہ چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا ڈارک انرجی۔ اب کوئی پوچھے ڈارک انرجی کیا ہے تو کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، نوبیل پرائز مل گیا۔ پھر لکھا تھا کہ اٹ واز ون آف دا ٹرولی گریٹ ڈسکوریز ان دا ہسٹری آف سائنس اینڈ ون ہوز امپلیکیشنز آر ناٹ فلی انڈرسٹوڈ۔ ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہونی ہے، یہ جو اتنی پھیلتی جا رہی ہے ساری کائنات۔ جیسے آپ دیکھیں بیلون ہوتا ہے نا، بیلون میں اگر آپ بلو کریں تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ڈارک انرجی کے بارے میں ان کا کہنا ہے اٹس اے مسٹیریس فورس، اٹ مے بی 3/4 آف آل دا اسٹف ان دا یونیورس از دس فارم اینڈ وی ڈڈ ناٹ نو دیٹ بفور۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ 3/4 آف یونیورس جو ہے نا وہ یہ ڈارک انرجی ہے، اور ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے انسان کا علم، کہاں تک بھی پہنچ جائے۔ بلینز آف ڈالرز ان کو اس نوبیل پرائز کے بدلے میں ملے ہیں جو یہ انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن کیا ڈسکور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے؟ انا لموسعون، ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں، ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں، ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔